ہر گزرتے دن کے ساتھ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مابین ہونے والی فرضی قسم کی لڑائی یہ ثابت کرتی چلی جا رہی ہے کہ لندن پلان بالکل ایگزسٹ کرتا ہے۔ نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کے درمیان کوئی ایسی خاموش مفاہمت ضرور ہوئی ہے جس کے نتیجے میں مریم بی بی اور بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ اور یہ سب لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ کریٹڈ ڈیزائنڈ قسم کی نورہ کشتی ہے جو باقاعدہ دونوں جماعتوں کے بڑوں کی آشیرواد سے بلکہ ان کے حکم سے شروع ہوئی ہے۔ کم از کم لگتا یہی ہے تو یہ کنسپریسی تھیوری بلا شبہ، اور کنسپریسی تھیوریز کو کوئی زیادہ اہمیت بھی نہیں دینی چاہیے، لیکن اس وقت لگتا یہی ہے کہ یہ دونوں جماعتیں بالکل مل کر اہل قوت کے خلاف کچھ کنسپائر کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بڑی ہی ایک کلیور لائن لی ہے، کیونکہ زرداری صاحب کا سیاست میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بلا شبہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا نام اسٹیبلشمنٹ ہے، بلا شبہ ان کے پاس 77 سال کا سیاسی تجربہ ہے، بلکہ 77 سے بھی پہلے، یعنی پاکستان بننے سے بھی پہلے، کیونکہ قائد اعظم کو جو سردار عبدالرب نشتر نے جو فائل ان کو دی تھی اور انہیں بتایا تھا ایوب خان کی سرگرمیوں سے متعلق، تو انہوں نے اس فائل پر لکھا تھا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل نے کہ یہ افسر، میں اس افسر کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، یہ سیاست میں ملوث رہتا ہے اور اس کو بجائے اصل کام کرنے کے یہ سیاست میں ٹانگ اڑاتا ہے، اس لیے اس کو ڈیموٹ کر دیا جائے اور اس کو مشرقی پاکستان ٹرانسفر کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ مہاجرین سے متعلق کچھ ڈیوٹیاں قائد اعظم نے لگائی تھیں اس وقت کے بریگیڈیئر ایوب خان کی، لیکن وہ بجائے وہ ڈیوٹیاں پوری کرنے کے وہ کچھ اور ہی کرتے رہے، سیاست میں ملوث رہے۔ پھر سردار عبدالرب نشتر نے شکایت کی اور پھر انہیں یہاں سے ٹرانسفر کر کے مشرقی پاکستان بھیج دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ تب تک یہ بیج نہیں لگائے گا کچھ دیر وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بہرحال سیاست کا تجربہ بہت لمبا ہے، پاکستان بننے سے پہلے سے اس سیاسی جماعت کا سیاست کا تجربہ ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت جتنے بھی زندہ سیاستدان ہیں ان میں سے آصف زرداری کو مات دینا بھی کوئی آسان نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، بلاول بھٹو یہ سب کل کے بچے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے اسٹیبلشمنٹ کا، لیکن آصف زرداری ایک بڑا نام ہے اور بالکل ایک زرداری سب پر بھاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ ڈیزائن یقیناً زرداری صاحب کا ہوگا، لیکن نواز شریف صاحب بھی 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے مل کر مبینہ طور پر باہر جا کر کچھ ایسا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر فیصلے کرنا آسان نہیں ہے سیاستدانوں کے لیے۔ ان کی ایک ایک بات، ایک ایک سانس، ایک ایک حرکت نوٹس ہوتی ہے، ٹیپ ہوتی ہے، ریکارڈ ہوتی ہے، لہٰذا یہ جب پوری کی پوری قیادت باہر رہی، زرداری صاحب 10 دن چائنا رہے، نواز شریف صاحب بیمار ہو کر برسلز میں لیٹے رہے، اپنے شہباز شریف صاحب بھی لندن سے برسلز اور نیو یارک سے برسلز بار بار آتے جاتے رہے، تو یقیناً کچھ نہ کچھ پیغام رسانی ایسی ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں کچھ میچ کو فکس کر لیا گیا ہے کہ ہم لڑیں گے۔ اور جو لائن لی ہے پیپلز پارٹی نے وہ بڑی ایکسٹرا کلیور ہے کہ جناب یہ مریم بی بی یہ چال چل رہی ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ ہم غصے میں آ جائیں اور ہم حکومت گرا دیں، لیکن ہم حکومت نہیں گرائیں گے۔ دیکھیں ہے نا سائنس۔ اور اب شیری نے پہلے یہ کہا کہ شرجیل میمن صاحب نے بڑی لمبی لمبی پریس کانفرنس حسب روایت کر کے کہ مریم بی بی کی اصل میں اپنے چچا سے لڑائی ہے اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ ہمیں غصہ دلائیں اور ہم مرکزی حکومت سے نکل جائیں اور شہباز شریف کی حکومت گرا دیں اور مریم بی بی کا وزیر اعظم بننے کا خواب پورا ہو جائے، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اور دوسری لائن وہ یہ لے رہے ہیں شیری رحمان صاحبہ اور گورنر پنجاب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ میں ہماری بغیر نون لیگ کی اکثریت نہیں ہے، چلو قومی اسمبلی میں تو ہے لیکن سینٹ میں نہیں ہے، تو ہمارے بغیر مشکل ہو جائے گا۔ یعنی اس شعر میں شاعر وہی بات کہنا چاہ رہا ہے کہ ہمارے بغیر کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اب 27ویں آئینی ترمیم کا مرحلہ درپیش ہے، اور 27ویں آئینی ترمیم میں جو بھی ممکنہ باتیں ہیں، یعنی صوبوں کی تعداد میں اضافہ، یہ نہ نون لیگ چاہتی ہے، نہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے۔ تو اگر سینٹ میں لڑائی کو بنیاد بنا کر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرتے، قومی اسمبلی میں تعاون نہیں کرتے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ 2/3 اکثریت نہیں ہوگی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کوئی بل نہیں پاس کر سکیں گے، کوئی 2/3 اکثریت سے کوئی قانون آئینی ترمیم نہیں ہو سکے گی، جس کے نتیجے میں صوبے نہیں بن سکیں گے 33 یا 12 جتنے بھی بنانے ہیں، اور اس کا یہ بھی نتیجہ ہوگا کہ کوئی باوردی شخص صدر پاکستان نہیں بن سکے گا۔
اور اس کا نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ جو عدالت میں مزید تبدیلی کرنی ہے وہ یعنی وہ ججوں کی کانسنٹ والا معاملہ ختم کرنا ہے کہ جج کو اس کی بغیر کانسنٹ کے بھی مستقل طور پر کسی جگہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. اس طرح کے مسائل سارے کے سارے اب اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ہیں. حکومت کو اب اپنی مرضی سے کوئی آئینی ترمیم نہیں چاہیے, لہٰذا بالکل حکومت کے خلاف یہ محاذرہ ہی ہے, یہ نورہ کشتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف حکومت کی دونوں جماعتوں کی یہ نورہ کشتی, یہ محاذرہ ہی ہے, اور اس کا کوئی تک سمجھ نہیں آ رہی.